السلام علیکم۔ اذان کی بے حرمتی کا وبال۔ ایک تبلیغی دوست نے ہندوستان کا ایک قصہ سنایا کہ ایک علاقے میں ہماری جماعت گئی اور وہاں ہم ایک مسجد میں ٹھہرے ہوئے تھے اور اپنا کام کر رہے تھے کہ یکایک محلے کے کچھ لوگ ہمارے پاس آئے اور آ کر کہا کہ ذرا ہمارے گھر چلیے، ہم لوگ بہت پریشان ہیں، ہمارے گھر ایک میت ہو گئے ہے اور میت کے ساتھ عجیب معاملہ ہو رہا ہے۔ چنانچہ ہم سب لوگ ان کے ساتھ چلے گئے۔ جب ان کے گھر پہنچے تو ہم نے اپنے آنکھوں سے یہ دیکھا کہ ایک عورت کی لاش کمرے میں رکھی ہے اور بہت بڑے کنکجورے اس لاش کے چاروں طرف سر سے لے کر پاؤں تک دائیں بائیں منہ کھولے کھڑے ہیں، اور وہ اتنی خوفناک شکل کے تھے کہ ان کو دیکھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ قریب جانے کی کسی کو ہمت نہ ہوئی اور سارے گھر والے خوف کے مارے دوسری کمرے میں جمع تھے۔ دہشت کی وجہ سے کوئی شخص اس کمرے میں نہیں جا رہا تھا۔ گھر والوں نے ہم سے کہا کہ آپ نیک لوگ ہیں، ہم آپ کو اس لیے بلا کر لائے ہیں کہ ہمارا تو خوف سے برا حال ہو رہا ہے۔ آخر اس میت کو بھی اس کی جگہ پر پہنچانا ہے، کیسے اس کو غسل دے، کس طرح اس کو یہاں سے اٹھائی؟ یہ کنکجورے چاروں طرف سے اس کو گھیری ہوئی ہے، ہمارے تو قریب جاتی ہوئی پانی ہو رہا ہے۔ آپ حضرات کچھ پڑھ کر ایصال ثواب کرے اور دعا کرے تاکہ کم از کم اتنا موقع مل جائے کہ ہم اس کو اس کے قبر میں اتار دے اور اس فرض سے سبکدوش ہو جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی خوف محسوس ہوا، لیکن ہم دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ اس کے کسی گناہ کا عذاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے عبرت کے لیے ظاہر کیا ہے۔ چنانچہ ہم سب ایک کونے میں بیٹھ کر اس کے لیے استغفار کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ یا اللہ مہربانی فرما اور اتنی دیر کے لیے اس عذاب کو ہٹا دیجئے کہ ہم اس کو غسل اور کفن دے کر اس کو اس کے قبر تک پہنچا دے اور یہ فریضہ ادا کر لے۔ اس کے بعد کافی دیر تک ہم پلتے رہے، استغفار کرتے رہے، روتے رہے اور آنسو بہاتے رہے۔ کافی دیر بعد دیکھا کہ وہ سب کنکجوری اچانک میت کا محاصرہ چھوڑ کر ایک کونے میں جمع ہو گئی۔ بس ہم نے کہا کہ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت آ گئی ہے۔ اس نے اپنا فضل فرمایا، اب تم لوگ اس کو غسل اور کفن دے دو۔ چنانچہ غسل اور کفن کے بعد اس کی نماز جنازہ ہوئی اور اسے قبرستان لے گئے اور جا کر اس کو قبر میں اتار دیا۔ جس وقت قبر میں اتارا تو دیکھا کہ وہ سب کنکجورے ایک کونے میں جمع ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اس کو دفنانے کے بعد دوبارہ اس کے گھر یہ پوچھنے کے لیے گئی کہ آخر اس کا ایسا کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے اس کو یہ عبرتناک عذاب ہوا، اور خدا جانے اب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کی ماں نے بتایا کہ وہ نیک صالح تو نہیں تھی، بے نمازی تھی، لیکن ایک بات جو مجھے یاد ہے، شاید اس کی وجہ سے اس پر عذاب ہوا ہو۔ وہ یہ کہ ٹی وی دیکھنے کی بڑی شوقین تھی۔ ایک دن وہ ٹی وی دیکھ رہی تھی اور اس وقت اس پروگرام میں ایک رقاصہ ایک خاص گانا گا رہی تھی اور وہ گانا اس لڑکی کو بہت پسند تھا۔ اسی دوران اذان شروع ہو گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ بیٹی، اذان ہو رہی ہے، اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے، اس گانے کی آواز بند کر دو اور ٹی وی بند کر دو۔ اس نے کہا اماں، اذان تو روزانہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ پروگرام اور یہ گانا پھر کہاں آئے گا؟ ہم نے سن کر کہا بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرتے ہی فوراً یہ عذاب جو شروع ہوا ہے یہ اسی گناہ کا وبال اور عذاب ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کے اذان کے مقابلے میں گانے کو ترجیح دی، جس کی وجہ سے یہ عذاب ہوا۔ استغفر اللہ۔